الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ۔ النبأ، نبأ عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے انباء، تلک من انباء الغیب، ٹھیک ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے، ٹھیک ہے، تو نبأ کا مطلب ہے خبر۔ تو بہرحال یہاں النبأ العظیم سے مراد قیامت کا ہولناک واقعہ ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس صورت کا موضوع ہی یہی ہے۔ پوری صورت پڑھیں گے تو پتہ یہی چلے گا کہ اس صورت کا موضوع ہے قیامت کی عظیم جو حادثہ ہے، اس کا بہت بڑا جو ہولناک واقعہ ہے وہ رونما ہوگا، اور اس کے بارے میں کچھ خبریں اس صورت میں دی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کا اپنا حال کیا ہوگا، وہ کیسے ہوں گے، ان کے حالات کیا ہوں گے، اس کو بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ صورت مکی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر مکہ میں اتری۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر مشرکوں کو اور ان لوگوں کو جو قیامت کو نہیں مانتے، مر کے دوبارہ اٹھنا یعنی بعث بعد الموت کو نہیں مانتے، ان کو ذرا تھوڑا سا ہلایا ہے اور انہیں سمجھایا ہے کہ بعث بعد الموت ہوگی، تمہارے جسموں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا، اور یہ سوال کر کے بات کی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے نا، یہ واقعی آنا ہے، کیونکہ یہ فیصلے کا دن ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہم نے اس مقرر وقت پہ ہر شخص کو، ہر انسان کو اس کے کیے کی جزا بھی دینی ہے، یا مجرم سے اس کا حساب کتاب بھی لینا ہے۔ پھر اسی میں قیامت کے ابتدائی جو حالات ہیں، یعنی نفخہ سور پھونکا جائے گا، میدان میں لوگ اکٹھے ہوں گے، اور پھر اسی طرح لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، پھر اسی طرح ان اعمال کے بعد ان کو جو مستحق ہوں گے ثواب کے، ان کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا، بدلہ بڑا خوبصورت دے گا، اور جو سزا کے مستحق ہوں گے ان کو سزا ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کفر اور تکذیب پر قائم لوگ جو دنیا میں ہیں ان کو بھی بتایا ہے کہ جہنم کی جو ہولناکی ہے، جہنم کی، قیامت کے دن کی نہیں، اب جہنم کی بات آ رہی ہے، جہنم کی ہولناکی ہے، وہ بہت ہی عظیم ہے۔ جہنم کے اندر رہنے والے لوگوں کے حالات کیا ہیں، ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے۔ پھر اسی طرح جنت میں جو خوش قسمت انسان جائیں گے، وہ بہت بڑی نعمتوں میں ہوں گے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ باغات ہوں گے، کنواری لڑکیاں ہوں گی، دلہنیں ہوں گی ان جنتیوں کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنتی شراب ہوگی، بہت سی اور لذتیں بھی ہوگی، اور انواع و اقسام کی عزت کا اہتمام ہوگا وہاں۔ تو بہرحال اس صورت میں بنیادی طور پر ڈرایا ہے کہ عرض محشر جو ہے اس میں کھڑا ہی ہونا صرف یہ بڑا ہولناک ہے۔ سب لوگ خاموش ہوں گے اللہ عظیم و برتر کی بادشاہت کو دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ کا کنٹرول دیکھ کے۔ کوئی جرت نہیں کرے گا، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ جو دنیا میں تھا وہ بھی اس روز کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا کہ میں کسی کی سفارش کر سکوں، ہاں اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ابھارا ہے کہ وہ اس عظیم دن کی تیاری اسی دنیا میں کر لیں، کیونکہ یہی موقع ہے، بعد میں یہ موقع نہیں ملنا۔ کیونکہ وہ دن جب آ گیا تو ایک کافر جانا وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں اس دردناک عذاب سے بچ پاتا آج کسی طرح۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ابھارا ہے، یہ موقع ہے، زندگی دی ہے،
اس زندگی کو غنیمت سمجھیے، کچھ اچھے سے اچھے کام کر کے اپنے آپ کو قیامت کے دن کے لیے اور اچھی عزت پانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم یتساءلون عن النبأ العظیم۔ عم یہ اصل میں عن ما، ٹھیک ہے نا، عن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، اور ما کس چیز، تو کس چیز کے بارے میں، یہ معنی ہم کریں گے۔ ما، تو اس کو مختصر کر دیا، عن کو میم میں ڈال دیا، عم بن گیا، اور ما کو ذرا مختصر کر دیا، اس کا الف اڑا دیا، عم۔ یہ سوال کرنے کا ایک بہترین انداز ہے کہ یہ سوال کا پہلا لفظ جو ہے نا ذرا جلدی بولا جا رہا ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، وہ سوال کر رہے ہیں آپس میں۔ تساؤل کا مطلب ہے ایک دوسرے سے سوال کرنا، آپس میں سوال کرنا۔ ایک ہوتا ہے سوال کرنا، یسألون، وہ سوال کر رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، یسألون کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے، اور یتساءلون باب تفاعل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ تو کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے، یعنی آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ واقعی کیا قیامت آ سکتی ہے؟ یہ قرآن جو ہمیں سنایا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی قیامت کو مانتے ہیں، کیا واقعی؟ تم بتاؤ، تم بڑے سیانے انسان ہو، تم نے دنیا گھوم پھر کے دیکھی ہے، تم بتاؤ کیا واقعی یہ قیامت برپا ہوگی؟ تو اس سوال میں انکار بھی ہوتا تھا، مراد یہ کہ نہیں ہوگی، میں تو نہیں مانتا، تم کیا کہتے ہو؟ یہ ان کی حالت تھی۔ عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو عظیم ہے۔ یہ کیا عظیم خبر ہے؟ لوگوں کی نظروں میں یعنی بڑی زبردست خبر ہے، اور کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کیا واقعی مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اور قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ بعث بعد الموت ہوگا۔ النبأ العظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کے لمحات ہیں جو انتہائی ہولناک ہوں گے، انتہائی ہولناک۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں، یعنی یہ دن جس کے بارے میں یہ آپس میں سوال بھی کرتے ہیں اور اختلاف بھی کرتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی اس کی تصدیق کرتا ہے کوئی اس دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا الذی ہم فیہ مختلفون۔ دیکھیے، جو مانتا ہے نا وہ موت کے لمحات کو دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے، یار موت میں ہم اپنی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ارد گرد بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ مرنے والا فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے کس انداز سے آ رہے ہیں۔ اگر نیک ہے تو بڑا ویلکمنگ انداز ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ برا ہے تو بڑی بھیانک کرخت مزاج، بڑی بھیانک شکل ان کی ہوتی ہے، اور ان کے الفاظ میں ذرہ برابر نرمی نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے، رویہ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ مجرم ہے نا۔ تو بہرحال موت کو تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی ہم مر رہے ہیں، لیکن اختلاف انہوں نے کیا تو کس بات پہ؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے الذی ہم فیہ مختلفون، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ کلا کا مطلب یہ کہ جو باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں نہیں ہیں، تم اختلاف کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور انکار کر دیتے ہو،
ایسا مسئلہ نہیں ہے. سیعلمون، سین کا مطلب یہاں ضرور بھی لے لیں اور سین کا مطلب ان قریب بھی لے لیں، دونوں معنی لے سکتے ہیں. یقیناً وہ جان لیں گے یا ان قریب وہ جان لیں گے. کیا؟ کہ یہ واقعی جو پوچھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے کہ کیا قیامت آئے گی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہمارے سوال غلط تھے، ہمارا مذاق اڑانا غلط تھا، ہمارا انکار کرنا غلط تھا، ہم نے جو کچھ بھی کہا غلط کہا. آج قیامت آ گئی ہے، اور موت کے وقت بندے کو اس کا احساس ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک سینگ ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو بس اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو گئی. تو اب عمل نہیں کر رہا، اب موومنٹ نہیں ہے، اس کی زندگی کا جو دفتر ہے وہ لپیٹ دیا گیا ہے. اب اس کے اعمال ہیں جو اس نے کیا، جو کمائی کی، اب اس کی جزا کا ایک لمحہ شروع ہو گیا ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، قبر میں بھی اور قبر کے بعد آخرت میں بھی. آخرت میں ایک وجود ہوگا جو زندہ ہوگا، اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اس وجود کو بدلہ دیا جائے گا صحیح معنوں میں کہ دنیا میں اس نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ یہ ہے. کلا سیعلمون، یہ کلا کا لفظ جو ہے نا، یہ دھمکی کا لفظ ہے. ڈانٹ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، تم انکار کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. اور یہ دوبارہ جو اللہ نے ڈانٹا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا شدید معاملہ ہے، یہ کتنا شدید معاملہ ہے. اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے، پہلے بندہ ایک بات کرتا ہے، ذرا دھمکی دیتا ہے، پھر اس کے بعد ذرا بڑی بات کرتا ہے اور بڑی دھمکی ہوتی ہے، تو اور بڑا لہجہ عجیب سا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے اس کو، جیسے سیدنا موسیٰ اور خضر یہ جا رہے تھے، تو خضر نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے مجھ سے سوال نہ کرنا. کشتی کو جو ہی انہوں نے سوراخ کیا، انہوں نے سوال کر ڈالا. تو اس موقع پر وہ کہتے ہیں الم اقل انک لن تستطیع، کیا میں نے نہیں کہا تھا، کیا میں نے نہیں کہا تھا. وہ اتنے لفظ کہے. اب دوسری دفعہ آگے گئے تو لڑکے کو قتل کیا، پھر انہوں نے اعتراض کر دیا. اب خضر کہتے ہیں الم اقل لک، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا. ہے نا، سخت انداز ہے نا. پہلے ہے الم اقل انک، کیا میں نے نہیں کہا تھا. اب ہے کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا. اب تجھے کی بات کر کے نا اور زیادہ سختی ہے. تو یہ انداز ہوتے ہیں گفتگو کے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا. یہ جھٹلاتے ہیں، یہ قیامت نہیں آنی، مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو کنٹرول نہیں کر رہا، اس پر اس کی دسترس نہیں ہے، اس کی بادشاہت نہیں ہے. سنو، ذرا زمین تلے دیکھ لو، جہاں کھڑے ہو نا وہیں بیٹھے بیٹھے ذرا دیکھ لو کہ میں کس پہ بیٹھا ہوں. کیا نہیں نجعل بنایا ہم نے الارض زمین کو مہادا بچھونا، یعنی ایک بہت بڑا کرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح لمبا بچھا دیا ہے جیسے ایک بستر ہوتا ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سکون بنا دیا، ایک ایسا علاقہ بنا دیا جس میں سکون ہے، اور اس کے رہنے والے ہم انسان یا دنیا کی اور بہت سی مخلوق جو اس زمین پہ رہتی ہے اس کو ایک قرار بخشا ہے، وہ یہاں ٹک کے رہ سکتی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کرہ ہے جو اس فضا میں بڑی تیزی کے ساتھ تیر رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ خلا میں تیرنے والی اور ایسی بھاری بھرکم چیز اس پہ کوئی مخلوق رہ سکے؟ الم نجعل الارض، یہ سارا سسٹم جو ہم نے بنایا ہے
کبھی غور کیا ہے صرف زمین نہیں، زمین کے ارد گرد بھی بہت سے سیارے ہیں جو ایک دوسرے کی کشش سے اپنے اپنے مقام پہ دوڑ بھی رہے ہیں، تیر بھی رہے ہیں، ٹکرا بھی نہ رہے، اور پھر حضرت انسان اس زمین پہ آباد بھی ہے۔ کبھی غور کیا اس پہ؟ کون کر رہا ہے یہ؟ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کشش کا جو ایک تعلق ہے ان کا آپس میں سیاروں کا، اس کو ذرا ڈھیلا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ کیا اس زمین کے تباہ ہونے میں دیر لگے گی؟ آسمان جو اتنی بڑی چھت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اس کے کناروں کو ڈھیلا کر دے تو کیا یہ آسمان اپنے مقام پہ باقی رہ سکتا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ دیکھو، غور کرو، یہ مت سمجھو کہ بس ہم آئے ہیں اس زمین پہ، یہ میرا چار طرف گھر ہے، اوپر چھت ہے، رات کو آسمان پہ چاند بھی ہوتا ہے اور ستارے بھی ہوتے ہیں اور دن کو سورج بھی نکلتا ہے، اور یہ ایک سسٹم ہے، آرام سے چل رہا ہے۔ اتنا بڑا سسٹم حضرت انسان کے کنٹرول میں کہاں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیسے اس سارے سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے؟ حقیقت میں اس دور میں زیادہ سے زیادہ اتنی بات سمجھائی جا سکتی تھی، مگر آج کے دور میں یہ بات اور اچھے طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ الم نجعل الارض مہادا۔ سائنٹسٹ بھی ذرا سوچیں اس بات کو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انسان اس زمین پہ کس طرح ٹکا ہوا ہے، مکان بناتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز بناتا ہے، اور اس کے باوجود زمین جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس فضا میں رول کر رہی ہے۔ یہ کون ہے اس کو کرنے والا؟ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مدار سے نکال کے ادھر ادھر کر دے تو کیا ہوگا؟ کتنے بڑے بڑے سیارے اس کو توڑ دیں گے، فنا کر دیں گے۔ لیکن ہیں سورہ یاسمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقٌ بِالنَّهَارِ۔ نہ سورج کے اندر یہ اتنی ہمت ہے کہ وہ جا کے چاند کو پا سکے، یعنی اس کے ساتھ جا ملے، وہ اپنے مدار میں، وہ اپنے مدار میں ہے، اور اسی طرح رات بھی اپنے وقت میں آتی ہے اور دن بھی اپنے وقت میں آتی ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رات دن سے پہلے آ جائے، نہیں، وہ اپنے وقت پہ آئے گی۔ یہ سب باتیں قابل غور ہیں۔ پھر والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی پہاڑوں کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں گاڑ کے کتنا مضبوط کر دیا ہے زمین کو، اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر دیا ہے، ورنہ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہم رہ بھی نہ سکتے، اور زمین ڈھلک کے ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتی، اور ہم اس زمین پہ رہ بھی نہ سکتے۔ پہاڑ بھی ایک بہت زبردست مخلوق ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا، یعنی مرد بھی بنائے، عورتیں بھی بنا دی، لڑکے بھی پیدا کیے، لڑکیاں بھی پیدا کر دیں، اور دونوں جب آپس میں بعد میں شادیاں کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اسی زوج سے ہی سلسلہ جو ہے نسلوں کا وہ بھی چلتا ہے، جائز طریقے سے بھی چل سکتا ہے، ناجائز طریقے سے بھی چل سکتا ہے، لیکن ہے تو زوج نا، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں ازواج، جوڑا جوڑا۔ اسی کو اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف مرد بناتا، انسانوں کو مرد ہی بنا دیتا، عورتیں نہ ہوتی، تو کیا ہمارا بھی کوئی نسلی سلسلہ آگے چلتا؟ نسلیں چلتی ختم ہو جاتی، یا عورتیں ہوتی مرد نہ ہوتے تو کیا وہ سلسلہ آگے چلتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے انسان کو بنایا اور انسان کی دونوں جنسیں بنا دیں اور اس جنس کو آپس میں جوڑا، اور بڑا خوبصورت ایک جوڑ بنایا اللہ تعالیٰ نے جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ یہ جوڑ اللہ تعالیٰ پیدا کر بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس جوڑ کا آپس میں تعلق بھی ایسا ہے جو جانوروں میں نہیں ہے۔ جانوروں کو بھی جوڑ ہے، مگر انسانوں کا جوڑ ایسا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
یا تمہارے درمیان جب شادی ہوتی ہے تو آپس میں تمہارے درمیان بڑی محبت جو جوانی کی ہوتی ہے وہ اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور جب یہی جوڑا اپنا وقت گزار کے بچے پیدا کر کے ان کو جوان کر کے ان کی شادیاں کر کے فارغ البال ہوتا ہے اور پھر اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت پیدا کر دیتا ہے میاں بیوی کے دل میں کہ میرا میاں ہے، 40 سال ہو گئے میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہ میری بیوی ہے، اس نے اتنا عرصہ میرے ساتھ زندگی گزاری، میرے بچے ہوئے، ان بچوں کا اس نے خیال کیا۔ یہ رحمت کے جذبات جو ہے نا دونوں کے دلوں میں آ جاتے ہیں، یہ اس صحیح جوڑے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جو غلط جوڑا ہے اس میں یہ پیدا نہیں ہوتے، وہ جانوروں کی طرح اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، پھر جانور بعد میں کوئی ادھر کوئی ادھر، اور اسے بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، کون ہے جس کے ساتھ میں آج رہ رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو سباتا، باعث سکون یا آرام کا ذریعہ۔ یہ سبت سے ہے، سبت کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ راحت، آرام، نیند۔ سبت کو، یوم السبت کو یوم السبت اس لیے کہا گیا تھا کہ اس دن یہ آرام کریں، نیند کریں، باقی سارا ہفتہ بزنس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا ہے۔ یعنی بندہ سوچے، حیرت ہوتی ہے اس کو کہ میں دن بھر کام کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اور تھکنے کے بعد کون سا ایسا ذریعہ ہو کہ مجھے سکون آ جائے، میں فریش ہو جاؤں۔ کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے نیند کے، حقیقت ہے۔ 10 منٹ کی بھی نیند آ جائے یا 15 منٹ کی یا ہلکی سی اونگ بھی آ جائے نا، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ جیسے میدان جنگ میں صحابہ کرام کی حالت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک بڑی پرامن اونگ طاری کر دی۔ اونگ کیا ہوتا ہے؟ بس ایسے بیٹھے بیٹھے چند لمحے کی، بس یوں ہی یہ طاری کی۔ یہ اللہ فرماتے ہیں بڑی رحمت تھی، صرف اونگ رحمت تھی جس نے تمہیں بعد میں فریش کر دیا اور تمہاری تھکاوٹ دور ہو گئی، تم بڑی بہادری کے ساتھ پھر اپنے دشمن کے ساتھ لڑنے لگے۔ یہ رحمت تھی، یہ ایک نعمت ہے۔ ہلکی سی اونگ ہو یا نیند ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی یہ سب کچھ کیا کہ انسان بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے بیڈ پہ، اور جب لیٹتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں نیند کی وادی میں پہنچ گیا ہوں، اور بڑا اس کے جسم ریلیکس ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے اس کو۔ اور یہ صبات میں یہ بھی یاد رکھیے، یہ آرام اندھیرے میں ملتا ہے، رات کے اندھیرے میں، روشنی میں نہیں ملتا۔ اس لیے رات کو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس۔ لباس کا کیا مطلب؟ باعث سکون، یعنی تم پر تاریکی چھا جاتی ہے، ایک قسم کا لباس تم پر ہم اوڑھ دیتے ہیں، اور ہر شے اندھیرے میں اپنے اپنے مقام پہ جا کے بس خاموشی کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو اٹھ بیٹھتا ہے۔ تو رات کا لباس جو ہے وہ کیا ہے؟ تاریکی۔ تو تاریکی میں ہی انسان کو جو سکون مل سکتا ہے وہ روشنی میں نہیں ملتا، حقیقت ہے۔ یعنی رات کو بعض لوگوں کی عادت ہے وہ بتی جلا کے سوتے ہیں۔ وہ بتی جو بھی ہے، لائٹ جو ہے نا، انسان کی آنکھ بشک بند ہو، لیکن اس پہ چہرے پر یا آنکھ پہ جب پڑتی ہیں تو اس کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو ایک انسان بالکل رات کو لائٹس بجھا کے اندھیرے میں آرام سے لیٹ جائے اور خاموشی سے سو جائے، کیونکہ اس کا جسم جو ہے وہ روشنی سے ہٹ کے اس کو اندھیرے کی بھی ضرورت ہے، تاریکی کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا،
ہم نے بنایا رات کو لباس، اور لباس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب انسان لباس کو پہنتا ہے تو ڈھانپ دیتا ہے نا اپنے جسم کو، تو اسی طرح رات جو ہے انسان کو ڈھانپ دیتی ہے، کس میں؟ کہ وہ لیٹتا ہے، اس کی آنکھوں کو بند کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح بندہ چھپ بھی جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں چھپ کے سوتا ہے، آرام سے سو، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، شور نہ ہو، آواز نہ آئے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بس آرام سے میں سو جاؤں، مجھے کوئی اطلاع بھی، خبر بھی نہ ملے اس حالت میں، پرسکون نیند۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تو رات کی تاریکی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے، اور تاریکی جب چھا جاتی ہے تو بالکل ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک انسان اپنا کپڑا اپنے اوپر ڈال لیتا ہے اور اپنے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت، دن جو روشن ہوتا ہے، انسان ادھر ادھر دیکھ بھی سکتا ہے، آ جا بھی سکتا ہے، تو اس لیے اس وقت دن کو انسان اپنے گھروں سے نکل کے زمین کے چاروں کونوں کی طرف پھیل جاتے ہیں، اس لیے طلب معاش کے لیے کہ کچھ کمائیں اور کچھ کما کے اپنا پیٹ بھی پالیں، اپنے والدین کا بھی پالیں اور اپنے بچوں کا بھی پالیں۔ پھر اسی طرح معاش میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں بھی ہماری دنیا کی بے شمار مصلحتیں ہیں۔ ہم کسی کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں یا کسی سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، چیزوں کی جو تقسیم ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، ہماری ضرورت ہوتی ہے، یہ سب معاش کا ایک ذریعہ ہے۔ جو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دن کو معاش بنا دیا کہ تم دن کے وقت اپنی روزی کماتے ہو، دن کے وقت، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہے بھی حقیقت، دن ہوگا تو روزی کمائی جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ٹیلی فون پہ ہم بات کر لیتے ہیں، یہاں رات ہوتی ہے تو ہم آرام سے رات کو بھی بیٹھ کے کما لیتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں تو رات ہے، ان کے ہاں دن ہے۔ وہاں بھی رات ہوتی نا تو کوئی آپ کی فون کال کو بھی اٹینڈ نہ کرتا، ٹھیک ہے نا؟ جب وہاں چھٹی ہو اور یہاں بے شک کچھ بھی ہو، تب بھی لوگ کہتے ہیں آج چھٹی کا دن ہے جی، آج کچھ نہیں، آفس بند ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دن ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور اس کو دیکھ لیجئے کہ رات ہی رات ہوتی، دن کبھی نہ آتا تو کیا ہوتا، کتنی تکالیف ہوتی ہمیں، کتنی مشکلات ہوتی، روشنی ہم کہاں سے لاتے۔ آج تو ٹھیک ہے ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی رات کے وقت انسان تھک جاتا ہے، دن بھر کام کر کر کے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں پرسکون رہوں۔ اور جو بہت کام کرتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، رات کے وقت بھی جاگتے ہیں، دن کے وقت بھی جاگتے ہیں، کام 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 کرتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں جلدی۔ جب جسم کو سکون نہیں ملتا اور جسم کا حق اس کو ادا نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہے بیمار ہوتے ہیں، اور بیماری اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کو یہی ہوتی ہے کہ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، ان کو کیونکہ ملا ہی نہیں، آرام ہی نہیں ملتا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے فوقکم اوپر تمہارے، سبعاً سات، شدادا مضبوط آسمان۔ شدادا یہ شدیدہ کی جمع ہے، شدید ایک ہوتا ہے شدید مذکر، ایک ہوتا ہے شدیدہ مؤنث، یہ شدیدہ کی جمع ہے شداد۔ کیا مطلب؟ انتہائی مضبوط، انتہائی قوی قسم کے یہ سات آسمان جو انتہائی گاڑھے ہیں۔ گاڑھوں سے مراد یعنی وہ تھک ہیں، اتنے موٹے ہیں، یعنی ان کا سرفس اور نیچے کی تہہ، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی فاصلہ دیکھنا چاہے تو بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت بندہ چلتا رہے تب جا کے
یہ اس کی مسافہ جب ختم ہوگی تو یوں ہی سمجھے کہ آسمان اتنا تھک گئی ہے. یہ ہے شدادہ، بڑا مضبوط آسمان. اور اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جس میٹیریل سے بنایا ہے اس کا بھی ذکر کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ عید جو ہے اس کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ ید یا تو سنگل ہوتا ہے اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ایدی. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ایدی. ایدیکم بین یدیکم. ٹھیک ہے نا؟ تو عید جو ہے یہ ڈبل یا سے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں دیکھیں تو اس لیے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ میٹیریل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا ہے. بڑا مضبوط ہے، بڑا مضبوط ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چھت ہے، جو چھت پروٹیکشن کا احساس دیتی ہے نا. کہ انسان کھلی جگہ بیٹھا ہو، چھت نہ ہو تو بندہ گھبراتا ہے کہ کوئی سایہ ہی نہیں. مکان ہر بندہ کہتا ہے میری ضرورت ہے، وہ کیوں؟ کوئی سایہ تو ہوگا نا. تو چھت جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی میں نے خوبصورت تمہیں بنا کے دی ہے. اور اس میں اگر دیکھو غور کرو تو وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے ایک چراغ خوب روشن. یعنی چاند اور ستارے تو الگ چیزیں ہیں نا، لیکن چراغ کو دیکھیں آپ، سورج کو. سراج سے مراد یہاں کیا ہے؟ سورج. کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا. ٹھیک ہے؟ تو سراج کا مطلب یہی دیا، چراغ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، بنایا، اس میں سجایا، اور اس خلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا. اور یہ کیا ہے؟ بڑا روشن ہے، خوب روشن. وہاج یعنی جس کی روشنی ابل ابل کے باہر آ رہی ہو. تو یہ بھی ہم نے بنایا ہے. پھر اس کے بعد وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور اتارا ہم نے بدلیوں سے. معصرات، عصیر سنا ہے؟ عصیر، عصیر کہتے ہیں جوس کو. جوس کو کہتے ہیں عصیر. تو وہ چونکہ پھل کو یوں نچوڑا جاتا ہے، نچوڑ کے اس کے اندر کا پانی نکال کے جب دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عصیر. تو یہاں معصرات سے مراد وہ بدلی جس کے اندر پانی تو ہے لیکن ابھی اس کو نچوڑا نہیں گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے اس پانی کو، اس بدلی کو اٹھا کے ادھر ادھر ہواؤں کے ذریعے پھیلا دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس سے یعنی یہ پھوٹ پھوٹ کے قطرے جب گرتے ہیں تو اس کو کہا ہے ماءً ثجاجا. یعنی ان پانی کو ہم نکالتے ہیں اور پانی بھی ایسا کہ سجاجا، خوب برسنے والا. یعنی آپ یوں دیکھ لیجئے کہ جیسے ایک بکری ہے، پریگننٹ ہے، بچہ اس نے دینا ہے، دینے والی ہے، مگر اس کے تھن بڑے ہو جاتے ہیں اور ان تھنوں سے ابھی دودھ نہیں نکلا. ٹھیک ہے؟ ابھی دودھ نہیں نکل رہا کیونکہ بچہ ہوگا تو جو ہی بچہ پیدا ہوا دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جس طرح پھٹ پھٹ کے رگوں کے اندر سے یا سوراخوں سے پھٹ پھٹ کے وہ باہر نکلتا ہے. بینی اسی یہی انداز ہے بارش کے برسنے کا کہ قطرے جو ہیں ان بدلیوں سے پھٹ پھٹ کے ایسے نکلتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں تو سجاجا، مسلسل پے در پے خوب برسنے والا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ایک یہ لفظ اپنی حدیث مبارک میں بھی استعمال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الحج العج والثج، کہ بہترین حج وہ ہے جس میں انسان احرام باندھتے ہی العج زور زور سے تسلسل کے ساتھ لبیک کہتا رہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آتے جاتے احرام کی حالت میں وہ یہ کہتا رہے.
بجائے گپ شپ لگانے کے، گفتگو کرنے کے اور یہ سوچنے کہ یار بہت تلبیہ کہہ دیا اب مجھ سے نہیں کھا جاتا. آدمی آہستہ آہستہ کہتا رہے. العج یہ مطلب ہے، عین جیم. اور پھر فرماتے ہیں دوسری علامت بہترین حج کی ہے السج. السج کا مطلب وہ عید کے دن یعنی قربانی کے دن خوب قربانی کرنا، یعنی جانور کو لیا، ذبح کیا اللہ کی راہ میں سنت ابراہیمی سمجھ کے، اور اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، جو بھی حاجی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ ان کو خوب قربان کرتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، کئی. ثواب ہے اس کا، بہترین حج کی علامت ہے. اسی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حج فرمایا تھا تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے تھے. 100 اونٹ، 63 آپ نے خود کیے اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کر لو. یہ ہے السج. خوب خون بہایا آپ نے، خوب قربانیاں کی. تو یہاں بھی السجاج، سجاجہ، خوب برسنے والا. یعنی جب برستا ہے تو دیکھیے نا کیسے پانی آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے. کیوں ہم برساتے ہیں؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس سے غلہ، دانے، ونباتا اور نباتات. یعنی اس پانی کو بہانے کا، پانی کو برسانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پانی سے تمہارے لیے کچھ دانے نکال لیں. حب کہتے ہیں مثلاً گندم، جو، چنا، یا اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے ذخیرہ کی جا سکتی ہوں. تو یہ سب حب ہوتا ہے، حب جس کے اندر دانہ ہو. یہ دالیں دیکھ لیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں. مارکیٹ میں جائیں تو بے شمار آپ کو چیزیں وہاں نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں. اب تو بینز آ گئے، کئی قسموں کے بینز ہیں، ہے نا. تو یہ سب کیا ہیں؟ حب ہیں. اور نباتات، نبات کا کیا مطلب؟ یہ گھاس پھوس، یہ سبزہ جو زمین پہ نکلتا ہے جس کو جانور بھی کھاتے ہیں. یا پھر زراعت ہے، انسان کچھ ہے بوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس سے کچھ نکلتا ہے تو اس کو وہ کھاتا ہے، تازہ بھی کھاتا ہے، تازہ چیز توڑ کے کھا لی، جیسے پھل فروٹ ہیں. اور سٹور کرنے کے لیے اس کے پاس حب ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم کرتے ہیں. پانی برساتے ہیں، اس کے برسانے کا مقصد یہی ہے کہ تمہارے لیے اور زمین پہ بسنے والے جو اور مخلوقات ہیں ان کی روزی کا سامان ہم فراہم کر دیں. وَجَنَّاتٍ الفافا، اور باغات بھی الفافا، گھنے، لپٹے ہوئے. یعنی ایک درخت کی شاخیں دوسرے درخت کی شاخوں میں چلی گئیں اور اتنے وہ گھنے ہو جاتے ہیں کہ ان سے پھر کئی اور پودے نکلتے ہیں. تو یہ باغات ہیں جن کو ہم پیدا کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم کس لیے کرتے ہیں؟ تمہارے لیے اور زمین پہ بسنے والی مخلوق کے لیے. اب دیکھیے حب کا ذکر پہلے کیا اور پھر اس کے بعد نبات کا ذکر کیا ہے، پھر آخر میں جنات کا ذکر کیا ہے. حب جو ہے یہ ہماری اصل غذا ہے، ہم انسانوں کی اور جانوروں کی بھی. یہ اصل غذا ہے. گوشت نہ ہو تو ہم کیا کھائیں؟ سبزی تو سیلڈ بنائی وہ ٹھیک ہے، لیکن سالن کیا ہے؟ وہ حب ہے. اس حب میں آپ دیکھ لیں زیتون بھی ہے، اس حب میں مختلف دالیں بھی ہیں، اس حب میں گندم بھی ہے، جو بھی ہے، چنا بھی ہے. یہ ہماری بنیادی جو غذا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، پھر ونباتا اور نبات کی بات کی. اور یہ اس لیے کہ جتنے بھی حیوان ہیں یہ ان کی ضرورت ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. سیلڈ ہمارے لیے ہو گئی، پتے ہمارے لیے ہو گئے، گاجریں، مولیاں، یہ سب ہمارے لیے ہو گئیں. باقی ان کی جو اوپر کے چھلکے ہیں
وہ جانوروں کے لیے ہوگا. تربوز ہے، اندر کا حصہ ہمارے لیے اور اس کے چھلکے جانوروں کے لیے، وہ بھی بڑی خوشی سے کھاتے ہیں، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلا غلہ آ گیا، دانہ، یہ ہم انسانوں کی اور جانوروں کی اصل غذا ہے. پھر نباتات ہے، یہ حیوانوں کی غذا ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. پھر جنات کی بات کی گئی ہے، اور آخر میں کیونکہ جو انسان کبھی کبھی پھل کھا لیتا ہے، اس کی یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی کھا لیتا ہے، بنیادی ضرورت نہیں ہے. بنیادی غذا اس کی کیا ہے؟ حب ہے. تو اس لیے کبھی کبھی والی شے جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں بیان کی ہے. ان یوم الفصل، یقیناً دن فیصلے کا، کانا ہے، میقاتا، ایک مقررہ وقت. یوم الفصل مراد قیامت کا دن. اس کو یوم الفصل اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی مخلوق کے درمیان فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، بڑا عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اس کو یوم الفصل کہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلوں پچھلوں کے اعمال کو دیکھ کے ان کے درمیان فیصلے کر دینے ہیں. تو یہ دن مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اب وقت بھی مقرر کر رکھا ہے، یہ کب آئے گا، اور سب کچھ اللہ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کی اینڈ کیا ہے اور یہ دن کب آئے گا. ٹھیک ہے. اور میقات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ثواب اور سزا کے لیے بھی وقت مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ دن میں رکھا ہے، اسی دن میں رکھ دیا ہے. یوم ینفخ، جس دن پھونک دیا جائے گا، فی الصور، سور میں، فتأتون، تو تم آؤ گے، افواجا، فوج در فوج. سور اسی قرن کو کہتے ہیں، بگل کو، جو فرشتے کے منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس نے کان اللہ کے حکم کی طرف لگائے ہوئے ہیں. الرٹ ہے کہ جو ہی حکم ملے میں فوراً اس کو بجا ڈالوں. تو جس دن پھونکا گیا سور میں، تو فتأتون افواجا، تو تم سب انسانوں، پہلو پچھلو، سب کے سب آؤ گے ہمارے پاس، افواجا، فوج در فوج، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ. بس یہ ہوگا، ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی، اور ہر اچھا انسان اچھی قیادت میں رب کے حضور پیش ہوگا، اور برا انسان بری قیادت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا. یہ مطلب ہے افواج کا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام انسانوں کو آواز دے دے کے بلائیں گے ان کے لیڈروں کے ساتھ، کہ یہ لیڈر ہے، اس کو ماننے والے فالوورز جو تھے وہ کون کون تھے، وہ اس کے ساتھ ہو جائیں، اس کے پیچھے ہو جائیں، اور پھر ان کو کہا جائے گا چلو. یہ ہے افواجا. تو یہ ہے فتأتونا، یہ بھی لفظ ہے تأتونا، یعنی تمہیں اللہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد تم بالکل ویسے ہی انسان بن جاؤ گے جیسے دنیا میں مرتے وقت تھے، اور پھر فوج میں شامل ہو کے، گروہ میں شامل ہو کے، جس عادت، مزاج، مذہب، کلچر اور اسی طرح سوچ کے تم حامل تھے، اسی سوچ کے لوگوں کے ساتھ تم مل جاؤ. تأتون میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت کا دن قائم ہوا، سور پھونکا جائے گا، تو ہر شے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، انسان بھی مر جائیں گے، اور پھر جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو زمین بالکل برابر کر دی جائے گی. اس کے اوپر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی اونچائی نہیں ہوگی، اور کوئی گہرائی نہیں ہوگی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا. یہ قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین کو بالکل فلیٹ کر دیا جائے گا، برابر. اور جب بالکل برابر کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، بارش برسائے گا اسی زمین پر. تو انسان اس طرح اگ آئیں گے زمین سے جیسے سبزی زمین سے اگ آتی ہے. ینبتون کما ینبت البقل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں.
اور آپ فرماتے ہیں لیس من الانسان شیء الا یبلا، بندہ جب مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو انسان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بوسیدہ نہ ہو جاتی ہو، ریزہ ریزہ نہ ہو جاتی ہو، الا عظما واحدہ، مگر اس کے جسم کی ایک ہڈی ہے وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوتی۔ اور آپ فرماتے ہیں وہو عجب الذنب، وہ عجب الذنب ہے۔ یہ عجب الذنب کیا ہے؟ یہ ہماری بیک بون جو ہے اس کے بالکل اینڈ پہ ایک ہڈی ہے، اس کو کہا گیا عجب الذنب۔ وہ چھوٹا سا حصہ ہے، بالکل چھوٹا سا، معمولی سا، وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوگی۔ اور اس کے بارے میں تجربہ بھی کیا گیا ہے، یعنی سائنسدانوں نے اس عجب الذنب کو پگھلانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی میٹیریل ایسا ہو جو اس پہ ہم ڈالیں یہ جل جائے، پگھل جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، نہیں ہوئی۔ گندھک تک ڈالا ہے، وہ نہیں ہوئی۔ بٹیوں میں ڈالا ہے، وہ نہیں ہوئی۔ مارنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح کسی بڑے ہتھوڑے سے، بڑی مار سے، ضرب سے یہ کسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، نہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں یہ ہڈی بنائی ہے، بالکل معمولی سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ سوچیں، آپ ڈاکٹر نہیں تھے، آپ نے کوئی باڈی کا مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا۔ آج بندہ ایک ایک شے کا مطالعہ کر رہا ہے، اور اسی عجب الذنب پہ جب آتا ہے تو اس کو اس وقت کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے، یار 1500 سال پہلے آج ہم اس ہڈی پہ اتنی مشینوں کے، ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے اتنی ریسرچ کر رہے ہیں، یہ بات تو اللہ کے نبی نے 1500 سال پہلے فرما دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عجب الذنب جو ہے نا، ذنب کہتے ہیں دم کو، ٹھیک ہے نا، لہو ذنب طویل، اس کی دم لمبی ہے، ٹیل کو کہتے ہیں، اور ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ذنب یہ ہمارے بالکل ٹیل کی جو معمولی سی ایسی مڑی ہوئی ہلکی سی ہڈی ہے، اس کو کہتے ہیں عجب الذنب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس اسی زمین میں جو بالکل فلیٹ کر دی جائے گی، اللہ بارش برسائے گا تو یہی ہڈی ہوگی جو تمہاری موجود ہوگی، اور اسی سے تم بالکل اس طرح نکل آؤ گے زمین سے باہر، انسان بن کے، جیسے ایک پودا بڑی تیزی سے نکل آتا ہے۔ کھڑے ہو گئے تو بھائی کہاں آ گئے؟ میدان محشر میں، ایک کے بعد دوسرا، بس سب وہیں زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بارش کا بھی کمال ہوگا، زمین کا بھی، اور ہماری ہڈی جو وجود ہے ہمارا وہ ضائع نہیں ہوا، اور میدان محشر میں ہم پہنچ گئے، بھاگنے کی کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، تو وہ ہو جائے گا ابوابا، دروازے دروازے۔ آسمان کو بھی اللہ فرماتے ہیں میں ڈھیلا کر دوں گا۔ فتحت کا مطلب یہ کہ وہ کٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، اور جب پھٹے گا تو یوں محسوس ہوگا نیچے والوں کو جیسے کوئی دروازے ہیں جو آسمان کے کھل گئے ہیں۔ تو آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے اس دن جو اتنا بڑا مضبوط ایک یعنی تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ آج ہم اسی آسمان کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی دراڑ تک نظر نہیں آتی، لیکن قیامت کے روز یہ سب دراڑیں ہی دراڑیں ہوں گی، ڈھیلا پڑ جائے گا، اور پھر اس کے اندر بے شمار دروازے انسان کو نظر آئیں گے کہ یہ کیا ہے، وہاں سے پھٹ گیا، وہاں سے بھی پھٹ گیا، وہاں سے بھی خلا ہو گیا، وہاں سے بھی خلا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ فرشتوں کو جو آسمان پہ ہیں ان کو اب زمین پہ نازل کر دیا جائے، وہ اب آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کے نزول کے لیے یہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، فَكَانَتْ، تو وہ ہو جائیں گے سرابا، سراب۔ پہاڑوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی چلا دے گا، یعنی اس وقت بڑے مضبوطی کے ساتھ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، تو قیامت کے روز ایک تو یہ بھگ سے اڑ جائیں گے، اور جب بھگ سے اڑیں گے
تو یہ محسوس ہوگا دیکھنے والے کو یہ تو بہت بڑا کوئی پہاڑ ہے، حالانکہ وہ ہوگا کیا؟ غبار ہوگا. تو وہ بہت بڑا پہاڑ ہے جو چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے، لیکن ہوگا غبار وہ. تو یہ سراب، اس کو کہتے ہیں سراب، کہ انسان دور سے کسی چیز کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ سڑک کے اوپر بڑی دور سے دیکھے وہ پانی ہے وہاں، جب قریب پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہے. تو یعنی اسی طرح اس کو دور سے نظر آئے گا کہ اوہ یہ تو پہاڑ ہے، مگر حقیقت میں وہ سراب ہے، اور وہ پہاڑ نہیں ہے بلکہ غبار ہے، جس کی وضاحت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ کی ہے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. پڑھا ہے ہم. ان جہنم، بے شک جہنم، کانت ہے مرصادا، ایک گھات. کیا کہتے ہیں اس کو؟ امبش لگانا. ہاں، گھات لگائے بیٹھنا، ناکے پہ بیٹھنا. تو یہ جو گھات ہے یہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ ایک بندہ گھات لگا کے بیٹھا ہے کہیں راستے میں، کہیں بھی گھات لگا کے بیٹھا ہے، بڑا شدید انتظار کر رہا ہوتا ہے نا، کہ بس آئے نا، جلدی آئے نا، پکڑوں نا میں اس کو، دبوچ لوں نا اس کو. جیسے آپ شیر کو دیکھیں نا، وہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہوگا، چلتے چلتے آرام سے آئے گا، جھاڑیوں میں گھات لگا کے دیکھے گا کہ اوہ اب یہ ہرن جو ہے نا اور ذرا قریب آ رہا ہے، اور قریب آ رہا ہے، اور اتنا قریب آ گیا کہ میں اب اس پہ اٹیک کروں یا دوڑ کے اس کو پکڑوں تو یہ بھاگ کے نہیں جا سکتا. تو یہ بڑا شدید انتظار ہوتا ہے اور بڑا چوکنا ہوتا ہے. بے نہیں جہنم جو ہے نا وہ مجرموں کے لیے اس طرح گھات لگا کے بیٹھی ہے، منتظر ہے بڑی شدت کے ساتھ، اور دوسرے چوکنی ہے کہ آئے تو صحیح، میں اس کو دھر لوں، اس کو پکڑ لوں، اور میں اندر سے تیار ہوں اس کو سزا دینے کے لیے. آگ جل رہی ہے، بندہ نہیں مل رہا، پکڑو اس کو، لاؤ اندر ڈالو، بس. تو یہ ہے جہنم کا حال جو اللہ تعالیٰ نے مختصر سا یوں بیان کر دیا ہے. اور کس کے لیے؟ للطاغین، سرکشوں کے لیے. مآبا، ٹھکانہ ہے. یعنی جو دنیا میں رہے مگر رب کے دین کو نہیں مانا، کفر کو پسند کیا، یا دنیا میں رہے وہ شرک کرتے رہے، ظالم بنے رہے، یہ ہیں طاغی. اور یہ طاغی ایسے سرکشوں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، انہوں نے اسی میں ہی جانا ہے، جہنم انہی کو ہی پکڑے گی. لابسین فیہا احقابا، لابس اسم فاعل ہے، فاعل لابس، لبس یلبس رہنا، ٹھیک ہے. فلبس فی السجن بضع سنین، کم لبستم؟ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم. تو یہ لابس، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، احقابا، یہ حقب کی جمع، حقب، ہا قاف با، ہا کے اوپر پیش ہے اور قاف کے اوپر جزم ہے، حقب، یہ اس کی جمع ہے احقاب. حقب کہتے ہیں ایک طویل زمانے کو، بڑا لمبا زمانہ. تو احقاب اس کی، یعنی جہنم میں یہ رہیں گے کئی زمانے. آپ نام لیں، وہ زمانہ گزر گیا، وہ پرانا زمانہ تھا، وہ اس سے بڑا پرانا، اور اس سے، تو یہ نام لیتے جائیں گے آپ، زمانے ختم نہیں ہوں گے. تو اس کی کوئی لمٹ اللہ نے نہیں بتائی. احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں مدتوں، یعنی یہ زمانہ ایسا ہے یا مدتیں ایسی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. بس ایک لمحہ، ایک وقت جہنم میں عذاب کا گزرے گا، طویل وقت، دوسرا شروع ہو جائے گا. وہ سزا ملے گی تو تیسری شروع ہو جائے گی، تیسری نوعیت کی سزا ملے گی تو چوتھی. بس یہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو وہاں ہوگا. لا یذوقون فیہا بردن، نہ وہ چکھیں گے اس میں بردن، کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ کوئی پینے کی چیز. یعنی آگ ہو، گرمی ہو، تپش ہو، جلن ہو،
انسان کو کتنی پیاس لگتی ہے، کتنا دل کرتا ہے میں گرمی سے نکلوں، کسی ٹھنڈی جگہ پہ جاؤں، لیکن وہاں جہنم میں تو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے، کوئی ٹھنڈی نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کی آگ کے شعلے ہوں گے، اس کی گرمی ہوگی، وہ اس نے ماحول کو گرم کر رکھا ہوگا۔ تو برد کا ایک مطلب تو علماء یہ لکھتے ہیں۔ دوسرا برد کا مطلب یہ جو انسان کا جسم جب جلتا ہے اور جلنے کے بعد اس کا خون اور گوشت یہ مل کے زخم بنا کے اس کے اندر سے جو پیپ نکالتے ہیں، یہ پیپ بھی ہوگی تو گرم، مگر اس پیپ کو بھی کہا گیا برد۔ برد کا مطلب ٹھنڈک ہے، مثلا وہاں کوئی ٹھنڈی چیز ان کو نہیں ملے گی سوائے پیپ کے۔ پیپ مانا نہ لیجیے گا اس کا، برد کا مطلب ٹھنڈک ہی ہے۔ تو یہاں وہاں کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی برد ٹھنڈک نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی شراب ہوگی پینے کی چیز کہ وہ اپنی پیاس کو بجھا سکیں، جو انتہائی سخت لگی ہوگی، اور اگر ان کو کچھ ملے گا بھی صحیح وہاں پینے کو تو وہ شراب کیا ہوگی؟ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ، بس یہ شراب ہے، یہ خوراک ہے ان کی۔ اور کھولتے پانی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسا پانی ہے جو منہ کے قریب لائیں گے تو ان کے جسم کا گوشت جانا وہ پہلے ہی پگھلا دے گا، اتنا ابلتا ہوا کھولتا ہوا وہ پانی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد غساق، بدبودار ایک بہتی پیپ جو ہے، یہ بڑی بدبودار ہوتی ہے۔ انسان کو جب پھوڑا نکلتا ہے تو اس سے جب حکیم اس کو پھاڑ کے اس کے اندر سے پیپ نکالتا ہے تو بندہ خود بھی اس پیپ کی بدبو نہیں سونگھ سکتا، اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو دیکھوں، خود مریض جو ہے نا وہ اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ دوسرے جو کھڑے ہوں ان کا تو دل ہی نہیں کرتا نا کہ اس منظر کو ہم دیکھیں، وہ منہ ہی پرے کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے انتہائی بدبودار، انتہائی گندی چیز، یہ خوراک ہوگی بس جہنم میں۔ تو مراد اب کیا ہے کہ نہ وہاں کوئی ٹھنڈی ہوا ہوگی، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ نیند آئے گی، اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی سوائے کھولتے پانی کے اور بہتی پیپ کے، بس۔ جزاء وفاقا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ تو بڑی زبردست سزا ہے، بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جزاء وفاقا، یہ جزا ہے پوری کی پوری، یعنی یہ وہ جزا ہے جو تمہارے اعمال کے بالکل مناسب ہے۔ تم نے جو عمل کیے تھے ان کے مطابق بالکل اسی کے عوض یہ سزا دی جا رہی ہے، بس اور کچھ نہیں، کو ہم ظلم نہیں کر رہے۔ جیسے تمہارے عمل تھے ویسے ہی تمہاری یہ سزا ہے، تم نے برے عمل کیے تو ویسے ہی تمہیں بری سزا دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان کو ایسی جزا اللہ فرماتے ہیں دینی ہے جو ان کے اعمال کے موافق ہو، بس اور کوئی نہیں۔ یہ ہے جزاء وفاقا۔ انہم، بے شک وہ، کانو نہیں تھے وہ، لا یرجونا نہ وہ امید رکھتے، حسابا حساب کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو حساب کا خوف ہی نہیں تھا۔ یہ کفار دنیا میں جب رہے نہ تو یہ ایمان لائے، نہ انہوں نے کوئی اچھے عمل کیے، نہ ان کی زندگی میں کوئی خوف نام کی چیز تھی، تو وہاں پہ انہوں نے اپنا وقت یوں گزارا۔ اب یہاں قیامت کے میدان میں آ گئے ہیں، ان کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے، تو ان کے اعمال کے مطابق ان سے سلوک کیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں ان کا کوئی یقین ہی نہیں تھا، ایمان ہی نہیں تھا، کوئی خوف ہی نہیں تھا کہ ہم تو زندگی ایسی تو گزارے ہیں کہ جس میں گناہ نہ ہو، برائی نہ ہو، تو اس لیے ان کو حساب کتاب کی امید ہی نہیں تھی، یقین۔ یہاں یرجونا کا مطلب امید ہی نہیں تھی، یعنی یقین ہی نہیں تھا۔
کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہوگا، ہم جو کر رہے ہیں بس ہو رہا ہے، بس اس کے بعد کوئی پوچھنے والا ہم سے نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو بہت جھٹلانا، یعنی ان کافروں نے، ان مشرکوں نے، ان منافقوں نے ہماری آیات یعنی وحی کو، نبوت کو، قرآن کو جھٹلایا، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ خوب اس کا پروپیگنڈا کیا، خوب مقابل میں آ گئے، اور جس طرح بھی ہو سکتا تھا انہوں نے ہر طرف اس پیغام کو بھی پھیلایا کہ یہ جھوٹ ہے، کوئی وحی نہیں نازل ہوتی، کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی قیامت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو احصَيْنَاهُ، شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے، کتابا، ایک کتاب میں۔ بس انسان جو کچھ کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں وہ یاد رکھے ہمیں بندوں کے ایک ایک عمل کا علم ہے، اور ہم نے ان کے ایک ایک عمل کو لکھ رکھا ہے، شمار بھی کر رکھا ہے، لکھ بھی رکھا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ ہم انہی اعمال کی بنیاد پہ ان کو روز قیامت جزا یا سزا دیں گے۔ اگر اچھے عمل ہیں تو اچھی جزا مل جائے گی، اور اگر برے عمل ہیں تو بری سزا ملے گی۔ فذوقوا، تو چکھو، فلن نزیدکم، بس ہرگز نہ ہم زیادہ دیں گے تمہیں، الا عذابا، مگر عذاب۔ یہ سخت ترین آیت ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ کفار کو اللہ کس طرح ذلیل اور رسوا کرے گا کل قیامت کو۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لم تنزل علی اہل النار آیت اشد من ہذہ، دوزخیوں کے لیے اس سے زیادہ شدید ترین کوئی آیت قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی، اور یہی ہے فذوقوا، اللہ فرمائے گا چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے سوائے عذاب کے۔ ایک عذاب ہوگا، اس کے بعد اس سے بڑا عذاب، اس کے بعد اس سے بڑا، اس کے بعد اس سے بڑا۔ یہ ہے معنی اس کا، یعنی عذاب ہلکا ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا وہاں کہ چلے بھی سزا دے دی کافی ہے، نہیں، اس کے بعد اور بڑی سزا، اور بڑی سزا، اور بڑی سزا۔ ان للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے، مفازہ، کامیابی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نیک بخت لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ مفاز فوز سے ہے، فوز کا مطلب ہے نجات، کامیابی، بھلائی کی، ٹھیک ہے۔ ویسے مفاز کس کو کہتے ہیں؟ ایک کھلے صحرا کو جہاں پانی کی کمی ہو جائے، ٹھیک ہے، جہاں پانی کی کمی ہو جائے، کھلا صحرا ہے، تالاب تھے، تالاب بھی بالکل خشک ہوتے جا رہے ہیں، اور جانور، انسان، قافلے جو وہاں سے گزرتے ہیں ان کو پانی نہیں مل رہا، پانی کی جہاں کمی ہو جائے صحرا میں، اس کو کہتے ہیں مفاز۔ تو یہ کیا کہتے ہیں نا، اچھا شگون، اچھے شگون کے طور پر یہ لفظ بولا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحیح سلامت رہو، تم کامیاب رہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ان للمتقین مفازا، یعنی دیکھا جائے تو جہنم ہی جہنم ہے، نہ وہاں پانی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ ٹھنڈک، نہ سایہ، اگر ہے تو دوزخ کا، آگ کا، دھوئیں کا۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کو بہت بڑی کامیابی عطا کر رہا ہے، صحیح سالم رکھ رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ دونوں کا مقابلہ کریں گے نا تو پھر مفاز کا مطلب اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ یعنی ان کی کامیابی یہی ہے کہ دوزخ سے بچ گئے، اور ان کی رسوائی یہی ہے کہ وہ دوزخ میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوزخ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا، اپنے عذاب سے بچا کے اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے فوز، ٹھیک ہے۔ تو ان للمتقین مفازا،
یقیناً متقی لوگوں کے لیے مفاز ہے، کامیابی ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے وہ بچ گئے اور اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشی میں، اس کی رضامندی میں، اس کی رحمت میں داخل ہو گئے، اور اس خوشی اور رحمت میں ان کے لیے بڑے مزے ہیں، بڑی لذتیں ہیں۔ تو یہ ہے حدائق و اعنابا، حدائق حدیقت ان کی جمع ہے، اور حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کی چار دیواری ہو، ٹھیک ہے، جس کو چاروں طرف سے یا تو دیوار نے بنایا، دیوار نے گھیر رکھا ہو، یا چاروں طرف سے درختوں نے گھیر رکھا ہو۔ حدائق باغات میں ہوں گے، وَأَعْنَابًا عنب کی جمع، عنب کہتے ہیں انگور کو، ٹھیک ہے، تو انگور جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ منقع، منقع بھی ہوتا ہے، انگور بھی، یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت بہترین خوراک ہے، جس میں انسان جنت کے باغوں میں یعنی انتہائی خوش بھی ہوگا، مزے بھی کرے گا، امن میں رہے گا، آرام بھی اس کو ملے گا، اور اس طرح کے لطف اندوز بہترین مزے کے پھل جو ہیں وہ بھی اس کو ملیں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ابھری چھاتیوں والیاں ہم عمر، اور یہ کون ہوگی؟ اترابا، ہم عمر ہوگی، چھوٹی نہیں ہوگی، ہم عمر ہوگی۔ ہم عمر ہونے کا فائدہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو انسان سمجھتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ سمجھ کے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی قدر بھی ہوتی ہے، محبت بھی اس طرح بڑھتی ہے۔ تو یہ ہے جو قیامت کے روز متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزے کی باغات ہیں، کھجوریں ہیں، اور اسی طرح اعناب ہیں، قوائب ہیں، اور وہ بھی اتراب ہیں، ہم عمر ہیں، پھر وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام ہیں دہاقہ، چھلکتے ہوئے، یعنی بھرے ہوئے ہوں گے، ایسے لگ رہا ہے بس ابھی چھلکا، ابھی گرا، اچھی طرح بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ بھرے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نیک متقی لوگوں کو جنت میں یہ جام جو ہے نا یہ پیش کیے جائیں گے، خاص قسم کی جنت کی شراب ہے، جس کو پی کے بیضاء لذت للشاربین، سفید رنگ کی شراب ہوگی، اور پینے والوں کے لیے بڑی زبردست لذت کا باعث بنے گی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جمال کو، یعنی جو باغوں کا جمال ہے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور پھر قوائب کا بھی ذکر کر دیا، اور پھر لذت شراب کا بھی ذکر کر دیا۔ یہی تو چیزیں ہیں دنیا میں، انسان اسی کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے۔ تو یہاں صبر کر لے، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ سب کچھ دینا۔ لا يسمعون فیہا لغوا، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو، ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹ۔ یہ جنت ایسا مقام ہے کہ جس میں جنتی بڑے خوبصورت انداز سے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپس میں رہیں گے، اور خاص طور پر جب یہ جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے اور جنت کی شراب پئیں گے، تو اس شراب پہ ان کی عقلیں بدلیں گی نہیں، ان کی عقلوں پہ پردہ نہیں چڑھے گا، کیونکہ یہاں چڑھتا ہے تو پھر انسان بک بک کرتا ہے، وہاں پر انسان جب شراب پیے گا تو لغو قسم کی باتیں ایک دوسرے سے نہیں کریں گے جیسے دنیا میں ہوتی ہیں، اور اسی طرح کذابا، اور نہ ہی کوئی جھوٹ، یعنی وہاں پر کوئی بندہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولے گا، اور نہ ہی جھوٹ کو وہ سنیں گے۔ جھوٹ اور لغو یہ ایسی چیزیں ہیں جو نیک انسانوں کے دلوں کو بڑی تکلیف دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر کسی متقی انسان کے دل کو سخت ترین تکلیف دینے والی چیز ہے تو وہ یہی ہے، جھوٹ اور لغو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو اس سے بالکل ایک طرف رکھا ہے۔
دور کر دیے یہ سب چیزیں. جزاء من ربک، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء، عطیہ ہے، حسابا، کفایت کرنے والا، کافی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کو متقی لوگوں کو جو بدلہ دیا ہے، یہ ایک تو تیرے رب کی طرف سے، اللہ کے رسول ہے انسان، تیرے رب کی طرف سے یہ تمہیں بدلہ ملے گا، اور دوسرا عطیہ ہے، دین ہے اللہ تعالیٰ کی، عطاء حسابا، اور وہ بھی دین ایسی ہے کہ انسان کو اتنا کچھ ملے گا کہ وہ کہے گا بس کافی ہے، کافی ہے اتنا. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ سب کچھ ہوگا یہی کہ اعمال کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں لے جائے گا، پھر اس کے بعد اپنے عطایا، اپنی مہربانیاں اہل جنت کو عطا فرمائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. بہت کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا. رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، الرحمن، جو رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، نہ وہ مالک ہوں گے اس سے بات کرنے کے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا کہ میں رب السماوات والارض ہوں، اور جو کچھ ان کے اندر ہے یا جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا میں رب ہوں. پھر میں رحمان الدنیا بھی ہوں اور رحمان الآخرہ بھی ہوں. دنیا میں بھی بڑا مہربان ہوں انسانوں پر، مخلوق پر، اور آخرت میں بھی ہوں گا. اور وہ رحیم، اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اور خاص طور پر متقی لوگوں کے لیے کل قیامت کو رحیم ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں میری عظمت، میری جبروت اور میری رحمت کا تم اندازہ کر لو. یہ سب کچھ میں نے بنایا، یہ سب کچھ میں نے کہا ہے، میں ہی کرتا ہوں اور میں ہی کروں گا. یعنی اس صورت میں تم نے جو کچھ پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کون ہے کہ رب السماوات والارض ہے، اور وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے. اور یہ رب کون ہے؟ رحمان ذات ہے، بڑی مہربان ہے. یعنی اس کی یہ مہربانیاں تو ہیں کہ آسمان بھی قائم ہے اپنی جگہ پہ، زمین بھی قائم ہے اپنی جگہ پہ، اور انسان اور دیگر مخلوقات بھی اس زمین پہ جی رہے ہیں. اسی کی تو مہربانی ہے کہ وہ بارشیں برساتا ہے، زمین سے بہت کچھ نکالتا ہے. اور اسی کی تو مہربانی ہے کہ لوگوں کو جینے کا موقع دیتا ہے. اور اسی کی مہربانی ہے کہ لوگ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. یہ سب اس کی رحمان ہے، یہ مہربانی ہے اس کی، رحمان ذات ہے. اسی کو فرمایا وما بینہما الرحمن. حقیقت ہے اس وقت بھی ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی مہربانی ہے. لا یملکون منہ خطابا، وہ اتنی زبردست ہستی ہے کہ نہ مالک ہوں گے کہ وہ اللہ سے خطاب کر سکیں، اللہ سے بات کر سکیں. جس طرح ایک مدعی بات کرتا ہے کسی کورٹ میں، یا مدعا علیہ بھی جواب دیتا ہے، وہاں کوئی مدعی نہیں ہوگا، کوئی مدعا علیہ نہیں ہوگا. کوئی رب کی جناب میں اس روز جو انتہائی ہولناک دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ لا یملکون منہ خطابا. تو یملکون میں سب آ جاتے ہیں، انسان بھی، فرشتے بھی، اور مخلوقات بھی، حتیٰ کہ انسانوں میں نبی بھی، رسول بھی، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. وجہ کیا؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو آج میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے الروح، روح الامین یعنی جبریل امین، والملائکۃ، اور فرشتے. یہ فرشتے بھی کل رب کی جناب میں قیامت کے روز بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ موقع ہی ایسا ہے حساب کتاب کا، بڑا زبردست موقع ہوگا اور خوفناک. ہر بندہ ڈر رہا ہوگا. یعنی یہ چنی ہوئی مخلوق جو ہے، انتہائی مکرم مخلوق، فرشتے اور جبریل امین، بطور خاص ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے
کہ ان پر بھی یہ بھی صف در صف بڑے ادب کے ساتھ اپنے مقام پہ کھڑے ہوں گے، ان پر ہی خوف طاری ہوگا کہ آج کہیں اللہ تعالی ہمارا حساب نہ لے لے۔ لا یتکلمون، یہ فرشتے بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ کیا مطلب؟ کسی کے حق میں یہ فرشتے بات نہیں کریں گے۔ یہ فرشتے خود تو ظاہر ہے معصوم ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت ایسی طاری ہوگی اور قیامت کی ہیبت ایسی طاری ہوگی کہ یہ کسی کے حق میں بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ لا یتکلمون، تو علماء نے لکھا ہے یتکلمون کی ضمیر جو ہے یہ انہی فرشتوں کی طرف جا رہی ہے، یعنی فرشتے اس سے مراد ہیں کہ فرشتے نہیں بول سکیں گے۔ کچھ کہتے نہیں یہ عام ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اور عام انسان بھی ہیں۔ کوئی بھی نہیں بول سکے گا الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ بولے گا جس کو اجازت دے گا رحمان۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، رحمان کی اجازت ہوگی تو وہ بولنے کی جرت کرے گا، بول سکے گا، ورنہ بغیر اجازت کے کوئی بول ہی نہیں سکے گا۔ پہلی بات، یعنی سفارش اگر کسی کی کرنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو خود اجازت دے گا تو وہ بولے گا، اور اس کو اجازت دے گا تم سفارش کر سکتے ہو، اور ہر کوئی سفارش نہیں بن سکتا، تم سفارش کر سکتے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو اجازت ملے گی تب وہ بولے گا، ورنہ دنیا میں اس کا کتنا بڑا مقام ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ روح الامین جیسے، فرشتوں جیسے، اور پھر انبیاء جیسی انتہائی مقرب مخلوق، وہ بھی رب کی جناب میں بولنے کی جرت نہیں کرے گی۔ تو یہ سفارش کے یہ طریقے ہیں بھائی، یہ مت سمجھیے کہ وہاں بس کوئی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لاؤڈ سپیکر دے دے گا اور کہے گا کہ ہاں بھائی تم اس کی سفارش کر دو، تم اس کی کر دو، یا بغیر پوچھے تم جس کی چاہو سفارش کرتے جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وقال صوابا، اور وہ کہے بات درست۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی بھی اس نے سفارش کرنی ہے وہ درست بات کرے گا، تب جا کے اس کی سفارش قبول ہوگی۔ درست بات کیا ہے؟ کہ اللہ میں اس کا سفارشی بنتا ہوں، اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ شہادت دیتا تھا دنیا میں کہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک۔ یہ درست بات ہے۔ اور درست بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس نے جو سچ دیکھا اور سچ کے مطابق اس کا عمل دیکھا وہی بات کرے گا۔ اللہ اس سے سچ سنا اور اسی کے مطابق اس کا میں نے عمل دیکھا۔ مراد یہ کہ ایک اچھے انسان کی سفارش کرنے کی کوئی جرت کرے گا، یہ اچھا ہے، شہادت دیتا تھا اور اسی کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری، مسلمان بن کے رہا، اور اسی پر اس کی ڈیتھ ہوئی، میں اس کی سفارش کر سکتا ہوں، یہ ثواب کام۔ لیکن کسی مجرم کے بارے میں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یہ اچھا ہے، اچھا انسان تھا، تو اس کو معاف کر دے۔ یہ ثواب نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا۔ اس ریکارڈ کے مطابق جس نے، اچھے ریکارڈ کے مطابق جس نے بات کی، اللہ نے اس کو تو اجازت دینی ہے کہ تم بولو، ورنہ کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، نہ اجازت ملے گی۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے برحق۔ فمن، تو جو کوئی شاء چاہے، اتخذ وہ بنا لے، الی ربہ طرف اپنے رب کے، مآبا ٹھکانہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہے جس نے واقعی ہونا ہے، یہ ہو کے رہے گا، کوئی اس میں کسی بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دن نہیں ہوگا، اس کا واقع ہونا برحق ہے، ہر صورت میں یہ واقع ہوگا، اور اسی طرح ہوگا جیسے بتایا جا رہا ہے
تو اب ان تمام نصیحتوں کے بعد اور اس دن کی ہولناکی اور حساب کتاب کے عمل سے گزرنے اور اچھے اور بدبخت لوگوں کا اپنے اپنے مقام پہ جانا، یہ سب کچھ جو بتایا گیا اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہونا، یہ برحق ہے۔ اب اس کے بعد فمن شاء، تو جو چاہے، اتخذا، وہ بنا لے، الی ربہ مآبا، طرف اپنے رب کے ٹھکانہ، یعنی اپنے رب کی راہ کو تلاش کرے، اپنے رب کی راہ پہ چل پڑے اور پھر اسی کو اپنا ٹھکانہ بنائے۔ مراد یہ ہے کہ رب کی اطاعت کرے اور اس اطاعت کے ذریعے اور وہ اعمال کرے جو اس کو اس کے رب کے قریب کر دیں، تب جا کے یہ اس مآب پہ، اچھے مآب پہ، اچھی منزل پہ جا پہنچے گا، ورنہ نہیں۔ تو جو چاہتا ہے قیامت کے روز میری نجات ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس راستے پر گامزن ہو جائے جو اس کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ اس راستے پر گامزن ہو جائے جس سے اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہو، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ انا انذرناکم، بے شک وارن کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے، خبردار کر دیا ہم نے تمہیں، عذاباً، عذاب سے، قریباً، قریب کے، یوما، جس دن، ینظر المرء، دیکھے گا انسان، ما، جو، قدمت، آگے بھیجا، یداہ، اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں تمہیں آگاہ کر دیا ہے قیامت کی سختی سے، قیامت کے دن انصاف سے، فیصلے سے، بغیر کسی رو رعایت کے میں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے بتا دیا۔ اور یہی بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن بڑی بھیانک سزا ہے، عذاب ہے، اور یہ عذاب اب دور نہیں ہے، یہ بالکل قریب آ لگا ہے۔ تم نے جو وقت گزارنا تھا وہ گزار لیا، تمہارا ہر قدم اب موت کی طرف جا رہا ہے، ہر سانس جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے، تو دیکھ لو، ہم نے تمہیں آگاہ کرنا تھا، آگاہ کر دیا ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرو۔ تو عذاب قریب کے بارے میں ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا، اور یہ دن وہ ہوگا کہ ینظر المرء، کہ انسان جب عذاب کو دیکھے گا، اور یا پھر وہ دیکھے گا کہ یہ کیا ہے، تو ما قدمت یداہ، کہ جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ بندہ یہ سوچے گا کہ میں نے آج کے دن کے لیے دنیا میں کیا کیا تھا، اور جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ آج کے دن اللہ فرماتے ہیں دیکھ لے گا اس کے نتائج کو۔ جو کچھ بھی ہم نے آگے کے لیے بھیجا تھا، یعنی آگے کے مراد قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے، جزا پانے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، یا خدا نخواستہ بغیر سوچے سمجھے ہم گناہ کرتے رہے، وہ بھی آگے بھیج رہے ہیں ہم۔ تو یہ دونوں ہمارے ہاتھ جو ہے نا، ہاتھوں کو اس لیے کیا کہ یہ ہاتھ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر کام کرنے والے، تو انہی ہاتھوں سے جو بھی عمل ہم آگے بھیجتے ہیں وہ انسان کل قیامت کو سامنے دیکھ لے گا، اور اس کو پتہ چل جائے گا میں نے کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کیے، میں اب کہاں کھڑا ہوں، کون سا پلڑا میرا بھاری ہے، نیکی کا یا برائی کا۔ بندہ خود دیکھ لے گا، اس کو احساس کا یقین ہو جائے گا کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور اس موقع پر وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر تو یقیناً یہ کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش یہ ہوتا میں مٹی، میں نے تو کفر کیا، میں تو کچھ کر نہیں سکا، میرا تو کوئی عمل ہی نہیں، کفر کی سزا ہے اور بڑی بھیانک سزا ہے، کاش میں دنیا میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوتا، اور مٹی سے کوئی حساب نہیں ہوگا، تو آج میرا جو حساب ہو رہا ہے تو یہ تو بڑا بھیانک ہوگا۔ تو یہ بھیانک حساب جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یوں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بدلے کو کرا دے گا
کہ ایک سینگ والی نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا تھا تو اس کو بھی اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی جانوروں کو یہ کہنا ہے کونی ترابا، مٹی ہو جاؤ، تو اسی وقت یہ مٹی ہو جائیں گے۔ مگر کافر جب اس چیز کو دیکھے گا نا تو اس کو بڑی ندامت ہوگی، حسرت ہوگی، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، اللہ میرا بھی حساب نہ لیتا، یا مجھے کم از کم سزا نہ دیتا، یہی بدلہ چھوٹا موٹا یہیں مل جاتا، آگ میں نہ جھونکتا جہنم میں، کاش میں اس سے پہلے میں بھی مٹی ہو جاتا۔ تو بہرحال انسان کے جب جرائم اس کے سامنے آئیں گے اور شکل اختیار کر کے، تو اس وقت انسان اپنی زندگی جو دنیا کی ہے اس پر نظر دوڑا کے جان لے گا کہ جانور تو اپنا بدلہ پا گئے مگر میرے لیے سزا ہے، میرے لیے بڑی بھیانک سزا ہے۔ تو اس وقت یہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم مسلمانوں کو دنیا میں اچھے کام کرنے کی جو ترغیب دی ہے اور آخرت کے روز رسوائی سے بچنے کے جو مسائل بتائے ہیں، وہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا میں اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے نا، بندے کا، تو تم ضرور اس کا حق کل قیامت کو دو گے اور تمہیں ادا کرنا ہوگا، اللہ نے معاف نہیں کرنا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، کہ ایک بغیر سینگ والی جو بکری ہے اس کو اگر کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ فرماتے ہیں، تو اب اس پہ سوچئے کہ دنیا میں اگر کسی کا حق مار کے ہم وہاں سے جاتے ہیں اور وہاں حق ادا نہ کر سکے تو یہ پچھتاوا ہے۔ یہ ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، کہ میں کسی کے حقوق کھا کے ہڑپ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور وہ بیچارہ ساری عمر روتا رہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق تو پھر وہیں پورے کروانے ہیں نا، دلوانے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تھوڑی سی تفصیل یہ بھی بتائی ہے کہ ایسا بندہ کل قیامت کو بڑا مسکین بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ فرمائے گا تم نے اس کا حق کھایا، اس کی زمین ہڑپ کی، اس کا پیسہ کھایا، قرض لیا تم نے وہ نہیں دیا، تمہاری نیت ہی نہیں دینے کی تھی حتیٰ کہ تم مر گئے، تو اب اس کا وہ ادا کرو۔ وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دو، تو نیکیاں اس کی اس کو دے دی جائیں گی۔ اب اس کے پاس برائیاں ہی برائیاں ہیں، ابھی حق باقی ہیں، تو انصاف اللہ نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی برائیاں آپ اٹھا کے اس کو دے دو، تو اس کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ تو پہلی برائیاں نیکیاں ختم، وہ اس کو چلی گئیں، اور برائیاں اس کی دوسرے کو مل گئیں، اور اس طرح یہ شخص مسکین ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ شخص مسکین ہے، اندازہ کریں۔ تو یہ مسکینی دنیا میں کام آ سکتی ہے مگر آخرت میں کام نہیں آئے گی، وہاں افسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جب اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بدلہ لینے کے بعد ان کو کہنا ہے کہ مٹی ہو جاؤ، تو اس وقت کافر یہ کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، مگر اللہ نے اس کو مٹی نہیں کرنا، نا آؤ نا حساب کتاب، چلو دوزخ میں چلو، بس یہ بندے کی حالت ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔